حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اکثر لوگ جادو کرنے اور کرانے میں ملوث تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے، جن کا مقصد عوام کے دل و دماغ میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے لامحدود اختیارات کا سکہ بٹھانا تھا۔ ان میں سے 2 معجزے بہت مشہور ہیں، جبکہ باقی 7 معجزات اکثر بھلا دیے جاتے ہیں۔ ان دلچسپ واقعات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ معجزے اور جادو کے درمیان فرق واضح کر دیا جائے۔ معجزہ انسانی عقل و فہم سے بالا تر چیز ہے۔ ایک عام انسان معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے اپنے معجزات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ معجزے کی دیگر خصوصیات یہ ہیں: جن لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے معجزات کا ظہور فرماتا ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ معجزہ ان کی ذاتی صلاحیتوں کے باعث رونما ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کا مظہر ہے۔ انبیاء کرام معجزہ دکھانے پر اتراتے نہیں، نہ ہی کسی قسم کے انعام، پیسے یا حد عزیزی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ معجزہ یک وقت سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ جادو چند لوگوں کو وقتی طور پر دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سب کے برعکس جادوگروں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹے لوگ سستی شہرت اور مالی منافع پر یقین رکھنے والے لالچی اور خود غرض لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ کسی نبی کے معجزے کو نہ ماننے والے افراد بھی اس نبی کے کردار اور ذاتی شرافت کا اقرار کرتے ہیں۔ جادو صرف نظر کے دھوکے کا نام ہے جسے بہت آسانی سے بے اثر کیا جا سکتا ہے، جبکہ معجزہ کلی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے رونما ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الانفال نمبر 17، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ کی طرف سے پھینکی گئی یہ مٹھی پر خاک ایک طوفان میں بدل گئی، جس نے دشمنوں کی فوج کی صفوں کو درہم برہم کر دیا، اور جنگ بدر میں کافروں کو شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا، جبکہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ جادو ہمیشہ مالی فائدے کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے انسان کے بیچ نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائی جھگڑا کروا دیا جاتا ہے۔ جادو کا استعمال ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آئیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھیں۔ جب بھی اپنا سیدھا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ اس کی وجہ کوئی مرض یا بیماری نعوذ باللہ نہیں تھی۔ جب دوبارہ بغل میں ڈالتے تھے تو آپ کا ہاتھ اصل شکل میں لوٹ آتا تھا۔ فرعون نے اپنے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو محل میں بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، پہلے آپ جادو دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم۔ جادوگروں نے چند رسیاں زمین پر پھینکی جو جادو سے سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے کے طور پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، جس نے ان تمام چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرعون نے ان 9 مسلم جادوگروں سے کہا، سورۃ الاعراف 124-125،
لَأُقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے ہی والے ہیں۔ سوچئے کہ ان نئے مسلمانوں کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ آنن فانن وہ جادوگروں سے ولی اللہ بن گئے۔ کاش ہمیں بھی، ہمارے بودا ایمان بھی پختہ ہو جائے۔ اس موقع پر ان نو مسلمانوں نے ایک بہت بڑی جامع دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان۔ اس جامع دعا پر غور فرمائیے، معجزے کے اثر سے کافر جادوگروں چند لمحوں میں کیسے ولی اللہ بن گئے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں 20 سال تک تبلیغ فرمائی۔ یکے بعد دیگرے کفار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے اپنے تمام وعدوں سے مکرتے رہے۔ ایک بار سخت قحط پڑا، اناج اور پھل مفقود ہو گئے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ لوگ بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور وعدہ کیا کہ اگر آپ اپنے خدا سے دعا کر کے ہم پر سے یہ آفت ٹال دیں گے تو ہم آپ کے خدا واحد پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو قحط ختم ہو گیا، مگر کفار اپنے کیے ہوئے وعدے سے صاف مکر گئے۔ پھر اللہ نے سزا کے طور پر طوفان نازل کیا، کافروں نے اسلام قبول کرنے کا پھر وعدہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان ختم ہو گیا، مگر کفار نے پھر وعدہ خلافی کی۔ بارش کی وجہ سے فصل بھی اچھی ہوئی، جسے دیکھ کر کافر خوش ہوئے اور اپنا وعدہ وفا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیجا جس نے تمام کھڑی فصل کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر کافروں نے وعدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بلا دور ہو گئی، کافر ایک بار پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور بہت سارا اناج جمع کر لیا۔ تب اللہ نے عذاب کے طور پر اناج پر گھن پیدا کر دیا۔ کافروں نے پھر وعدہ کیا کہ اس بار اگر آفت ٹل گئی تو وہ واقعی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا، آپ نے دعا فرمائی، آفت جاتی رہی لیکن کافروں کا وعدہ بھی جاتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان گنت مینڈک پیدا کر دیے جو ان کے گھروں، پکانے کے برتنوں، خوراک اور پانی میں جمع ہو گئے۔ اس مصیبت سے عاجز آ کر کفار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار پھر وعدہ کیا۔ رحم دل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر دعا فرمائی، مصیبت پھر ٹل گئی۔ کافر پھر اپنے وعدے سے مکر کر کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی ایک بہت ہی ماہر جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا۔ جب یہ کافر کنویں سے پانی حاصل کرتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا، جب وہ کوئی چیز پکانے کی کوشش کرتے تو وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب صرف کفار کے گھروں میں رونما ہوتا، یہاں تک کہ اگر کافر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے پانی ادھار مانگتے تو وہ بھی کافر کے استعمال کرنے پر خون بن جاتا۔ کافروں نے پھر جھوٹے وعدے کیے۔ اب لگاتار عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوا، کبھی پلیگ، طاعون، تو کبھی ہیضہ، تو کبھی چیچک۔ ان تمام مصیبتوں سے تنگ آ کر کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے گھروں سے نکال کر دریا نیل کے کنارے پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریا نیل کے پانی پر مارا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحفاظت اپنی پوری قوم کے ساتھ دوسری طرف پہنچ گئے۔
فرعون اور اس کی پوری قوم نے بھی یہی راستہ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا، سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق دریا ہوا۔ مورخین کے مطابق قحط 7 سال یا 7 سال تک جاری رہا اور دیگر چھوٹے بڑے عذاب بھی ہفتوں تک جاری رہے۔ ہر عذاب کے بعد درمیان میں کافروں کو راہ راست پر آنے کے لیے 3 ہفتے مہلت دی گئی، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ سورہ الاعراف 133 تا 135۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَاتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لے آؤ یا اس سے ہم پر جادو کرو، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ اس خطبہ سے ہم درجہ ذیل کئی نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عادی اور پختہ کار مجرموں کو بھی راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ بار بار معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے پیغمبروں کو انتہا سے زیادہ صبر و استقلال کا مادہ عطا فرماتا ہے۔ آرام و آسائش میں ہمیں اللہ تعالی کا اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ لاپرواہ اور نکتہ چین۔ پس جن لوگوں کو ہدایت ملی انہیں اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ہمارے پاس ایک زندہ معجزہ موجود ہے، یعنی قرآن حکیم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن میں صاف صاف دکھائے گئے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور عاقبت دونوں سنوار لیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا زیادہ سے زیادہ نزول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔